اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات عجل فرج و مجمعین دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ عجل فرجہم مومنات گرامی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ ہے اور آج کی مجلس کی میزبان جناب رباب اور خود مولا حسین ہیں۔ بہت سی دعائیں ہیں جو آپ اس وقت اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں رکھ کے بیٹھے ہیں، اور اس ماں کی حسرتیں بھی ساتھ ہیں کہ جو چھوٹے سے تابوت کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ بس دعا یہ کیجئے کہ پروردگار جناب رباب کی حسرتوں کا صدقہ کہ جو بندھے ہوئے ہاتھوں سے حضرت علی اصغر کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ کے کہتی تھی کہ اصغر اچھا ہوا تم بابا کے پاس چلے گئے ورنہ ماں کے ہاتھ بندھے تھے، اور جناب رباب کہتی تھی پتہ کیا کہ اصغر اگر آپ بابا کے پاس ہیں، میرے پاس تو سکینہ ہے نا، مگر اس سکینہ کی ڈھارس بھی آج چلی گئی۔ دامن جھاڑ کے ایک ماں قبر حسین پہ کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ حسین میرا تو سادات سے رشتہ ہی ختم ہو گیا، حسین مجھ جیسی بد نصیب بے اولاد کون ہوگی، میرا تو سادات سے رشتہ ختم ہو گیا، میرا اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں، اس باب الحوائج شہزادی سکینہ کا صدقہ میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، بار الہ بانی مجلس کا یہ فرش عزا بچھانا قبول و منظور فرما، میرے مالک تجھے واسطہ جناب سکینہ کے چھوٹے چھوٹے قدموں کا جس سے وہ پنجوں کے بل چل کے کربلا سے نجف تک بابا کے لاشے سے گزر کے جائے۔ پروردگارہ تجھے جناب سکینہ کے چھوٹے چھوٹے قدموں کا صدقہ، مولا جو بیمار ہیں سمیت یہ آنٹی کے پوتے پوتیاں نوازے نوازیاں، اور خاص طور پر پروردگار عالم تجھے واسطہ بانیان مجلس کی بچی کو شفائے کامل عطا فرما، مولا اگلے سال مجلس میں آئے تو اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے آئے، بار الہ جس کے دل میں جو مرادیں ہیں اس کی نام بنام حاجت روائی فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے، اور بار الہ پارا چنار کے مسلمانوں پہ رحم فرما، کشمیر کے فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اور مالک جس کے دل میں جو مرادیں ہیں، جو مائیں بچیوں کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اے میرے مالک بچوں کو غیب سے رزق عطا فرما، اور بار الہ ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما، برائے قبولیت حاجات بلندتر صلوات۔ وعجل فرج مجمعین۔ مومنات گرامی، سورہ صف کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کو سرنامہ کلام بنا کر موضوع سخن کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ سورہ صف کی آیہ مبارکہ 4 کہ جس کو سرنامہ کلام بنا رہی، بہت پیارا سورہ ہے سورہ صف، 14 آیتیں ہیں، اور اگر کوئی مومن اس کو اپنی نماز میں شامل کر لے تو اللہ اس کی بخشش اس سورہ صف کے صدقے میں کر دیتا ہے۔ اسی کے اندر وہ والی آیت ہے آپ کے پسندیدہ نصر من اللہ فتح کرے، یہ بھی سورہ صف کے اندر یہ آیت ہے۔ تو جو آیت آج میں سرنامہ کلام بنا رہی ہوں، اس آیت میں سورہ مبارکہ 61 ہے اور آیہ مبارکہ 4 ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین
اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ کن کو پسند کرتا ہے؟ کہا الذین، وہ لوگ یقاتلون، کہ جو قتال کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل ہی، خدا کے لیے۔ کہا فی سبیل ہی صفن، کہ جو خدا کے لیے لڑتے ہیں، صفن، ایک صف بنا کر، یعنی کہ اکیلے ہوتے ہیں مگر کھڑے ایسے ہوتے ہیں جیسے صفن، کیا جیسے صف کھڑی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اگلا جملہ کہتا ہے کہ صفن کأنہم، وہ ایسا لگتا ہے جیسے بنیانن مرصوصا، وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ کیا کمال آیت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو قتال کرتے ہیں۔ کہاں قتال کرتے ہیں؟ میدان جنگ میں۔ اور جب میدان جنگ میں لڑتے ہیں تو پھر عام لوگوں کی طرح نہیں لڑتے۔ کہا پھر کیسے؟ کہا صفن، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں صف کی طرح، اور کأنہم، ایسا لگتا ہے جیسے بنیانن مرصوصا، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے۔ اور بیٹا یہ جو آیت ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار، آیت نہیں ہے، قصیدہ ہے۔ کہ ایسا کون ہے کہ جس کی صفت کو بیان کرنے کے لیے خدا قرآن میں آیتیں اتارتے ہیں۔ شان نزول اس آیت کا بڑا پیارا ہے۔ کہا لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کو مومن کی کون سی صفت پسند ہے، اللہ کو مومن کی کون سی چیز پسند ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے بیٹا، تو کیا ہوا کہ جبرائیل امی یہ آیت سورہ صف کی لے کے نازل ہو گئے۔ اب جب صف لے کے نازل ہوئے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کہے گا کہ مجھے جو ہے وہ لوگوں کی عبادتیں پسند ہیں، لوگوں کی نمازیں پسند ہیں، لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا پسند ہے۔ اللہ نے سب کے ذہنوں میں پانی پھیر کے کہا مجھے لوگوں میں وہ پسند ہے کہ جو قتال کرتا ہے، جس میں جرت ہوتی ہے، جس میں بہادری ہوتی ہے۔ اور کہا جب بہادری ہوتی ہے تو پھر عام لوگوں کی طرح نہیں لڑتا۔ کہا صفن، وہ اکیلا ہی صف بن جاتا ہے۔ اور کہا جب وہ کھڑا ہوتا ہے، صف بن جاتا ہے، صف۔ اور کہا وہ صف بھی کوئی عام نہیں ہوتی۔ کہا جیسے دیوار میں کوئی سیسا ڈال دے، سیسا سمجھتی ہیں کہ جو جم جائے اس کے بعد ہلے نہ۔ یہ آیت نہیں ہے، یہ بھی قصیدہ ہے۔ یہ پتہ کیا، میں نے اس دن بھی بات کی تھی، میں یہی آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ نام نہیں لکھتا، صفتیں لکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ کو بھی پتہ ہے نام لکھ کر رکھنا آسان ہے مگر علی بننا مشکل ہے، علی بننا مشکل ہے۔ مولائے متقیان کا سب سے بڑا کمال، درود پڑھیے گا محمد۔ کمال کیا تھا؟ یہ جو صفن ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ بنیانن مرصوصہ کی آیت شان میں مولا کے اتری ہے، کیونکہ مولا کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو میدان میں ڈٹے کھڑا ہو۔ آپ کو پتہ جب علی میدان میں لڑتے تھے نا، آج میں تھوڑا سا مولا کی جنگ پہ بات کروں۔ علماء کہتے ہیں کہ علی آدھی جنگ ذوالفقار سے جیتتے تھے اور آدھی ہیبت سے ہے۔ مولا کا کمال تھا۔ سمجھ رہی ہیں؟ آدھی ہیبت سے جیتتے تھے، آدھی ذوالفقار سے۔ سارا کام علی کا، روایتوں میں جملے میں اپنی طرف سے نہیں پڑھی، یہ جو کانہم بنیانن مرصوصہ ہے نا، ایسے ہی لوگوں کا پتا پانی نہیں ہوتا تھا۔
ایسے ہی لوگ علی کی ہیبت سے ڈرتے نہیں تھے۔ مولائے متقیان کا کمال یہ ہوتا تھا کہ مولا جب اترتے تھے تو روایتوں میں جملے ہیں کہ جب آتے تھے تو جیت کے آتے تھے، اور جب جیت کے آتے تھے تو ان کے فضائل، ان کے قصیدے لوگ، پہلے ہوتا تھا اگر کوئی سورما ہو نا تو اگر وہ میدان جنگ سے جیت کے آئے تو اس کے آگے شاعر آگے آگے چلتے تھے، پھر وہ اس کے قصیدے بیان کرتے تھے، پھر جو مجمع ہوتا تھا وہ اس کے لیے نعرے بلند کرتا تھا۔ تو جب علی کسی جنگ سے جیت کے آتے تھے تو جو نہیں جاتے تھے بیٹا تکلیف تو ہوتی تھی کہ کاش ہمیں بھی اتنی اللہ جرت دے دیتا، ہم بھی اسی طرح میدان جنگ میں جیتنے کے لیے جاتے۔ تو بیٹا جب دال نہیں گلی نا مولا کے سامنے تو کسی بہت ہی بڑے سورما نے مولا کائنات سے کیا کہا، یا علی اتنے بڑے سورما ہیں آپ، اتنے بڑے بہادر ہیں ماشاءاللہ۔ علی کمال تھے، انہوں نے جملہ کیا کہا یا علی جو جری ہوتا ہے نا، جری بہادر، اس کی کچھ شان ہوتی ہے۔ مولا نے پوچھا کیا شان ہوتی ہے؟ یعنی کس کو بتایا جا رہا ہے؟ جو خود جرت کا بادشاہ ہے، جس کے لیے خدا قصیدے اتارے شاہ مرداں ہے نا قوت پروردگار، یعنی جس کو خدا اپنی طاقت کہے، جس کے ہاتھ کی ضربت کو خدا اپنی ضربت کہے، جس کی ایک ضربت پر ثقلین کی عبادت کو تول دے اللہ، ان کو سمجھایا جا رہا ہے جرت ہوتی کیا ہے، جری کی شان کیا ہوتی۔ کہ مولا آپ کو پتہ ہے جو جری ہوتا ہے اس کی کوئی شان ہوتی ہے۔ مولا نے اگلے سے پوچھا بھائی تم بتا دو، علی کو نہیں پتہ شان کیا ہوتی ہے؟ کہ مولا جو بہادر ہوتے ہیں نا، عربوں میں ایک سٹیٹس ہوتا ہے بیٹا، یہ جو عرب ہے نا، عرب کے جتنے جوان ابھی بھی آپ دیکھیے بڑے سٹیٹس کانشیس ہیں، وہ اپنی اپیرنس، اپنی ڈریسنگ، اپنا جو ایک گاڑی، گھر، ان سب چیزوں پہ بڑا فوکسڈ ہیں وہ۔ ابھی بھی آپ چاہیے جتنی لگژیریس سواریاں عرب کے لڑکوں کے پاس ہیں، بے شک وہ ویسے جیسے مرضی اوباش ہوں، اب کیا کہوں، جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو سعودی عرب جاتے ہیں یا جو یو اے ای جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، جو رہتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ حیا کا ایلیمنٹ کیا ہے، مگر لائف سٹائل، گاڑیاں، سب ان کے آپ کو پتہ ہے وہاں کے کلچر میں یہ چیز ہے کہ سواری بہترین ہونی چاہیے۔ اب مولا کو اور تو کچھ کہہ نہیں سکے، نہ ان کے علم پر پکڑ تھی، نہ ان کی شجاعت پہ پکڑ تھی، نہ ان کی مینجمنٹ پہ پکڑ تھی، اب زیادہ مولا کو پکڑا کہاں؟ شان پہ، اسٹیٹس پہ۔ اور مولا سے کیا کہا، مولا عرب میں جو جری ہوتا ہے نا اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے۔ اب مولا نے ان سے پوچھا، مولا کہا بھائی کیا اسٹیٹس ہوتا ہے، کس طرح کا اسٹیٹس؟ تو جو سوال کرنے والے تھے انہوں نے جواب دیا، مولا جو جرت مند ہوتا ہے نا، بہادر شہ سوار، اس کی شان ہوتی ہے کہ اس کی زرہ بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ زرہ قیمتی پہنتا ہے۔ اور علی کی شان یہ تھی کہ علی زرہ ہی نہیں پہنتے تھے، بغیر زرہ کے علی جاتے تھے میدان جنگ میں۔ اب وہ شان تو اپنی تھی، اب کہا علی کو اور کہیں تو کیچ نہیں کر سکتے، چلو اسی طرح کہیں کہ آپ کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، آپ کی زرہ صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ نہیں ہے، کیونکہ باقی چیزوں پہ تو پکڑ نہیں تھی۔ اب جب کہا مولا جری کی شان ہوتی کہ اس کی زرہ قیمتی ہوتی ہے، کہ زرہ سے پتہ چلتا ہے کتنا جرت مند ہے۔ اچھا مولا نے سن لیا، اگلے نے پھر دوسرا جملہ کہا، کہ وہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ کہا جری کی ایک اور شان ہوتی، کا کیا؟ کہا جری کی سواری تیز، گھوڑا عربی جرت والا، کہ جب اس کو دوڑائیں تو وہ دوڑتا دوڑتا کہاں سے کہاں چلا جائے۔ کہا مولا نہ آپ کے پاس گھوڑا ہے نہ آپ کے پاس زرہ ہے، یہ تو جرت والوں کی شان ہی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جو مولا نے کہا تو مولا نے بڑا پیارا جملہ کہا یاد رکھو کہ جو جری ہوتا ہے نا اس کی شان نہ تو اس کی زرہ ہوتی ہے نہ اس کا گھوڑا ہوتا ہے، کہا جری کی شان اس کے اندر کی جرت ہوتی ہے، کہا جو شجاعت اس کے اندر ہوتی ہے نا وہ جری کی شان ہوتی ہے، کہا جس میں شجاعت نہ ہو نہ اس کا گھوڑا۔ سلامت رہیں۔ بیٹا نہ جری کی شان گھوڑا نہ اس کی زرہ، سب کو پتہ ہے مرحب کی زرہ، اس کے قصیدے سب کو پتہ ہے کہ جب مرحب کی بہن آئی تھی تو اس نے آ کر لاش پہ کھڑے ہو کے مرحب کی کیا کہا تھا
کہتا بھائی کے مرنے کا دکھ اپنی جگہ، مگر اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے کوئی اعلیٰ نسب ہے۔ تو جب پوچھا تھا اعلیٰ نسب کیسے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا مارا کس نے ہے؟ کہا کیونکہ میں تم سب کی بددعاؤں کی فطرت سے واقف ہوں، تم لوگ لاش کو مارنے کے بعد سب سے پہلے اسے لوٹتے ہو، اور کہا میرے بھائی کی زرا تمہاری کئی نسلوں کو سنوار سکتی تھی، مگر جس نے چھوڑا ہے پتہ چلا وہ عام نہیں ہے، کوئی بے نیاز ہے کہ جس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ علی نے زرا کو مڑ کے نہیں دیکھا، چھوڑ دیا۔ اب جب سوال مولا سے کیا کہ جرت، تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا جری کی شان چیزیں نہیں ہیں، اس کی جرت ہے۔ تو اگلے نے کہا نہیں مولا زرا تو پھر بھی پہننی چاہیے نا، مولا گھوڑا، اور آپ کو پتہ ہے مولا گھوڑے پہ تو جاتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی علی میدان جنگ میں گئے، خچر کہ جس کے وہ چوڑے چوڑے پاؤں ہوتے نا، کھر، اس پہ جاتے تھے، کیونکہ خچر تیز دوڑ نہیں سکتا۔ اگر کبھی آپ نے دیکھا جب آپ پہاڑی علاقوں پہ جاتے تو وہاں اوپر جانے کے لیے خچر یوز ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے کھر تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں، باڈی اس کی تھوڑی بھاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تیز نہیں چلتا، سلو چلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سلپ نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو مولا جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو اسی طرح کے جانور پہ بیٹھ کے جاتے تھے۔ تو کہا مولا گھوڑا تو لے لینا، عرب میں ہے اور عربی گھوڑا نہ ہو۔ تب مولا نے بہت بڑی بات کی، مولا نے کہا علی کو زرا کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا ابو طالب کا بیٹا مر نہ جائے جس دن میدان جنگ پہ اس پہ کوئی وار کر لے۔ کہا زرا وہ پہنتے ہیں جنہیں وار کا خطرہ ہو، علی تو آگے بھی ویسے دیکھتا ہے جیسے پیچھے دیکھتا ہے۔ کہا کوئی پشت سے وار سلامت رہیں۔ کہا مولا نے جملہ کیا کہا؟ مر نہ جائے ابو طالب کا بیٹا جس دن پشت پہ کوئی علی کے وار کرے۔ علی کا بیٹا جرت کے ساتھ اترتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا جرت کے ساتھ۔ اس کے بعد مولا نے دوسرا کہا کہ تم کہہ رہے ہو سواری تیز، کہا مجھے تیز سواری نہیں چاہیے۔ مسکرا کے کہا تیز گھوڑوں کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جنہوں نے میدان سے نکل جانا ہوتا ہے، میں تو ڈٹنے کے لیے آتا ہوں۔ اب تو یہ جملے کہے تو اللہ کو علی کی ادائیں بڑی پسند آ گئیں۔ کہا علی بھاگتا نہیں ہے بلکہ کأنہم بنیان مرصوصہ، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی۔ یہ آیت اتری ہے۔ اچھا قابض سب ہونے لگے، سب کی اس کی شان، اس کی شان، اس کی شان، مگر میری جان جس کو میدان جنگ میں لڑنے کا ہنر آتا ہے نا، میں یہی تو کہتی ہوں کہ آپ اہل بیت سے کچھ سیکھیے یا نہ سیکھیے، مگر اہل بیت سے چلنے کا، بولنے کا، دیکھنے کا طریقہ سیکھیے۔ روایتوں میں جملے لکھے ہیں کہ علی جب اترتے تھے میدان میں تو نقاب کرتے تھے چہرے پر، اور جب نقاب کرتے تھے تو کہتے تھے صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، اور کہا جب آنکھیں نظر آتی تھیں تو کہا ان آنکھوں سے آدھی جنگ علی جیت لیتے تھے۔ کہا کیسے جیتتے تھے؟ کہا ہیبت اتنی ہوتی تھی، آنکھوں میں خدا ہیبت دے دیتا تھا۔ کہا جب اترتے تھے، جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ ہوتا ہے نا، ہیبت العسکریہ، ایک ایمان کی بھی طاقت ہوتی ہے تو ایک ایمان کی ہیبت بھی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی با ایمان با کردار شخص ہو آپ کا سر خود ہی جھک جاتا ہے، کبھی کوئی عظیم شخصیت سامنے ہو آپ آٹومیٹکلی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ کہ یہ رسپیکٹ ہوتی نہیں ہے، اللہ اس کے کردار کی ہیبت تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ کہا جب علی میدان میں اترتے تھے، کہا جو بھاگنے والے ہوتے تھے وہ صرف چہرہ دیکھتے رہتے تھے، علی کی ہیبت اترتے تھے۔ مولا جب اترتے تھے تو کہتے ہیں آدھی جنگ گھورتے تھے۔ روایت میں یہ سورہ سے مولا کا انداز بتا رہی ہوں، اور کہا مولا کا یہ انداز علی سے نکل کر اگر کسی بیٹے میں آیا تو وہ عباس تھے۔ کہا وہ عباس تھے، اسی لیے تو جنگ صفین میں دیکھیے، جنگ صفین میں جب غازی گئے تھے نا
تو مولا عباس بھی نقاب کر کے گئے تھے، روایت میں ہے. کیونکہ اچھا اگر مولائے کائنات نے کبھی نقاب نہ کیا ہوتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا آج علی نہیں ہیں، لیکن پتہ چلا علی ہر جنگ میں نقاب کرتے تھے، تبھی تو عباس نقاب کر کے گئے. اور کاٹ ایسی تھی جنگ میں کہ لوگوں کو لگا کہ جیسے علی آ گئے، لیکن بات پتہ کیا ہے، جب مولا عباس نے نقاب کو اتارا تو لوگوں نے کہا یہ تو علی کا بیٹا ہے. تب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو مولا علی نے مسکرا کر کہا کہ میں نے عباس کو اور کچھ نہیں دیا، ایک ہاتھ کی طاقت دی ہے اور ایک آنکھوں کی ہیبت دی ہے کہ عباس جو لشکر میں بھی جا کر کربلا میں بھی جیتی رہو. مولا کا جو انداز تھا، جو ذوالفقار چلانا، یہ جو کأنہم بنیانن مرصوصہ ہے، یہ صفت سوائے علی کے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس صفت الہیہ پہ قابض ہو. یہ اللہ نے گفٹ بھیجا ہے. ابن عباس جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، تو جب مولا علی امام حسن کے دور میں روایتوں میں جملے ہیں کہ جب ان کو بٹھایا گیا امیر شام کو تخت پر، تو کہ جب وہ تخت پہ بیٹھے تو ابن عباس کیا کرتے تھے، ان کو پکڑ کے لے گئے. اب جب ابن عباس بڑے صحابی تھے، برگزیدہ بیٹا، بڑا حافظ قرآن، مفسر قرآن، کبھی آپ پڑھیں ان کی ہسٹری، بہت بڑے عالم تھے. تو اب ان کا کیا ہوا، انہیں پکڑ کے لے گئے. انہیں کہا پکڑ کے جب لے گئے تو الزام ان پہ کیا لگا، ان پہ الزام لگا کہ وہ قرآن کے بہانے سے علی کے فضائل پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا ہیں کیا مطلب، الزام لگایا، کہا کہ آپ ان کو پکڑو. کیوں؟ کہا یہ قرآن کے بہانے سے کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مگر قرآن تھوڑی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ فضائل علی پڑھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے کیا پڑھی ہے کہ میں علی کے فضائل پڑھوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں. اب قرآن اگر تمہیں فضائل علی لگ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور فضائل علی ہیں، تو کہنے لگے اس میں میرا کیا قصور ہے، اس میں اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے آیتیں ایسی کیوں اتاری کہ جس میں علی کا چہرہ نظر آتا ہے. کہا اب کیا کروں، کہا نہیں تم نہ قرآن پڑھتے ہو تو تم پڑھتے وہ ہو کہ علی لوگوں کو یاد آ جائے. انہوں نے کہا کیا کروں بتاؤ. انہوں نے بہت پیارے جملہ کہا، انہوں نے کہا کیا کروں بتاؤ، قرآن میں الحمد پڑھنا چھوڑ دوں، نماز میں الحمد پڑھنا چھوڑ دوں. انہوں نے کہا الحمد کیسے چھوڑو گے، الحمد کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے. کہا جب تمہیں پتہ ہے الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے تو اب کیا کروں، جب اس میں کہتا ہوں انعمت علیہم، کہا جیسے ہی انعمت کہتا ہوں علی کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے. کہا جیسے ہی غضب والوں کا نام لیتا ہوں غضب والے میرے سامنے آ جاتے ہیں. کہا کیا میں نماز میں کوثر پڑھنا چھوڑ دوں، ارے کوثر بھی تو انہی کے گھر کا قصیدہ ہے. کیا میں نماز میں قدر پڑھنا چھوڑ دوں، قدر بھی تو ان کی زوجہ کا قصیدہ ہے. اب کیا کروں، سورہ دہر پڑھوں تو ان کا خاندان آ جاتا ہے. سمجھ آئے ہیں؟ جیتی رہیے. کہا کیا کروں، دہر نہ پڑھوں. کہا سورہ دہر پڑھتا ہوں تو ان کا شجرہ سامنے آ جاتا ہے، سورہ نور پڑھوں تو ان کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، سورہ صف پڑھوں تو ان کی جنگیں سامنے آ جاتی ہیں، سورہ فتح پڑھوں تو رسول کے ساتھی سامنے آ جاتے ہیں. کہا انما یرید اللہ پڑھوں تو ان کی طہارت سامنے آ جاتی ہے. کہا اب تو ہی بتا دے کہ میں کیا پڑھوں. کہا ہاں اگر تمہاری فرمائش ہے کہ غضب والی آیتیں پڑھوں تو بھائی غضب والی بھی تو ساری انہی کی دشمنوں کے لیے اتری ہیں. اللہ نے پورا قرآن
ہبا کر دیا خانوادہ رسالت کو۔ اصل میں مسئلہ یہی تھا، یہ تو مربوط ہو گئے قرآن سے، قرآن ان سے مربوط ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ جو آیت پڑھیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے جا کر علی کے گھر سے۔ اب کیا کریں؟ تو بھائی یہ مجلسیں، اسی لیے ہم مجلسوں کی ابتدا آیہ قرآنی سے کرتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا قرآن صامت کا بھی تذکرہ ہو جائے اور زیادہ سا قرآن ناطق کا بھی تذکرہ ہو جائے، تاکہ دونوں قرآنوں کی تلاوت ہو جائے۔ اللہ لکھے جل فرجهم اجمعین۔ سمجھ آیا؟ یہ ہستیاں ہمیں قرآن سے بھی جوڑتی ہیں اور ہمیں خدا سے بھی۔ پورے قصیدے اللہ نے قرآن کو بنا دیا، اہل بیت کا قصیدہ، مولائے متقیان کا قصیدہ۔ اور میں یہی تو کہتی ہوں بیٹا کیا کریں ہم جب آیتیں خود چیخ چیخ کے بتائیں کہ ہم کس کی شان میں اترے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن خود بولتا ہے۔ اللہ نے کہا اسی لیے تو میں نے نام نہیں لکھا، اگر میں لکھ دیتا کہ یہ علی ہے علی ہے علی ہے تو پھر عرب کے ہر بچے کا نام علی ہوتا اور ہر آیت کو پکڑ کے کہا جاتا یہ تو میرے والے علی کے لیے اتری۔ اللہ نے کہا نام تو رکھ سکتے ہو، علی بن تو نہیں سکتے نا۔ کہا کانہم بنیانن مرصوصا، ہر کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار تھوڑی ہوگا جس میں فاطمہ بنت اسد کا لہو ہو، ابو طالب کا۔ خود ہی سلامت سمجھ رہی ہیں؟ یہ ہے فخر کا لمحہ کہ پورا قرآن ان کا قصیدہ ہے جن کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، جن کے در کا خدا نے آپ کو غلام بنا دیا۔ پورا قرآن ان کا قصیدہ، اللہ نے ان کے گھر کے ایک ایک بچے کا، نسلوں کا تذکرہ، جہاں پہ ذریت آ جاتی ہے وہاں سب آ جاتے ہیں، کیونکہ ذریت ابراہیمی میں بچہ بچہ شامل ہے۔ اور ان کے گھر کے بچے بچے تھوڑی ہیں، ان کے گھر کا ہر بچہ حجت الہیہ، اللہ کی حجت۔ اور کمال اس ماں کا کہ جس کو دونوں بچے ہی حجت خدا، جناب رباب۔ کربلا میں بہت سی مائیں تھیں، ہر ماں تڑپی، ہر ماں روئی۔ بیٹا امتحان تھا کربلا میں ماؤں کا، باپ تو سارے شہید ہو گئے نا، باپ تو گئے، بچے شہید ہوئے، ساتھ میں بابا بھی شہید، مگر امتحان تو ان ماؤں کا تھا کہ جن کے سامنے بچوں کے لاشیں رکھ کر اس کے درمیان سے گزارا گیا۔ اور آج اسی ایک ماں کا پرسہ۔ اور بیٹے وہ ماں کہ جب مدینے آئی ہے نا، تو مدینے آئی تو شام کو جو رستہ جاتا تھا نا اس پہ بیٹھ جاتی تھی، اور بیٹھ کے کوئی مسافر ہوتا تھا نا اللہ آپ کو شام لے کر جائے، جناب سکینہ کا جنازہ ہے، بی بی سے کہہ دیجئے کہ بی بی کوئی ناراضگی کوئی خطا بی بی بلا لیجئے، آپ کو تو حسرت ہے نا کہ کوئی میرے روضے پہ آئے آ کے پرسا دے۔ تو بیٹا بیٹیاں خوش ہوتی ہیں جب ان کے روضے پہ جا کے کوئی باپ کی باتیں کرے۔ اور یہ جس بچی کی میں بات کر رہی ہوں بیٹے،
اس کے تو روزے سے اندر سے سسکنے کی آوازیں آئی ہیں، ہلکی ہلکی آواز میں رونا، ہلکی ہلکی آواز میں سسکنا۔ اور جب پوچھتی تھی تو کیا پوچھتی تھی؟ بیٹا سوکھو آج 8-9 دن رہ گئے چہلم میں، قریب ہے نا غریب کا چہلم، خدا آپ کو چہلم حسین کربلا میں کرنا نصیب کرے۔ عزادارو جتنا بیٹیاں ہوتی ہیں نا منتظر کہ اب بابا کے لیے یہ کر لوں، بابا کے لیے یہ کر لوں، مگر سکینہ وہ بد نصیب بیٹی ہے کہ جس کو رباب اٹھاتی رہی، سکینہ اٹھ جا، سکینہ رہائی ہو گئی، مگر عزادارو جناب سکینہ نہیں اٹھی۔ جانتے ہیں جناب رباب، تو جملے بی بی کے لیے پڑھوں گی کیونکہ بڑی حسرت ہے اس بی بی کی، کبھی خالی جھولا جھلاتی ہے اور کبھی جو ہے نا وہ چھوٹے سے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ عزادارو جب جناب رباب کی شہادت ہوئی تھی نا تو ان کی نا گود میں ایک چھوٹی سی گٹھری تھی۔ عزادارو جب گٹھری تھی نا تو لوگ سمجھے پتہ نہیں کون سا خزانہ ہے، اب جو گٹھری کو کھولا تو کیا دیکھا؟ عزادارو کچھ جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، کچھ خون میں بھرے ہوئے بندے، عزادارو چھوٹی چھوٹی بالیاں۔ ارے رباب روز وہ بالیوں کا، ارے وہ چننی سی گٹھری کھول کر رباب روز جھولے کی لکڑیاں اٹھاتی تھی، ان کو دیکھتی تھی، روز چھوٹی چھوٹی بالیاں دیکھتی تھی جس کے اندر خون بھرا ہوتا تھا۔ عزادارو تم سب مائیں بیٹھی ہو نا، اور پیچھے بہت سی مائیں بیٹیاں لے کے بیٹھی ہو، بیٹا خدا تمہارے نصیب بلند کرے۔ جب کوئی جناب رباب سے کہتا تھا نا کہ جناب رباب سائے میں آ جائیں، تو آپ کو پتہ ہے بی بی کیا کہتی تھی؟ میں نے قسم کھائی ہے کہ ساری زندگی سائے میں نہیں آؤں گی۔ اگر کوئی کہتا تھا کہ ٹھنڈا پانی پی لیں تو آپ کو پتہ ہے بی بی کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ جب کسی نے سوال کیا کہ رباب پیتی کیوں نہیں ہے تو اب میں جملہ بتاؤں آپ کو بیٹا، کربلا میں بہت سی مائیں تھی نا کہ اپنے بچے پیاسے دیکھے اس لیے رباب ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، لیکن کسی نے سننے والے نے بی بی سے سوال کیا کہ بی بی یہ بتائیے کہ پیاس کیوں رکھتی ہے، ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتی؟ حضرت بی بی نے کیا کہا؟ کہا کربلا میں اور بھی مائیں تھی نا، اکبر کی ماں، قاسم کی ماں، کہا سب کے بچے پیاسے شہید ہوئے مگر سب کے بچوں کی پیاس عاشور کو بجھ گئی، مگر میری بیٹی ارے سوکھے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ ارے ننھا سا کوزہ لے کر عزادارو کبھی ایک کے سامنے کبھی دوسرے کے سامنے، کہا میری بچی کی پیاس نہیں بجھی، کہا میری سکینہ پانی کی مشکوں کو دور سے دیکھتی تھی، اور جب وہ دور سے دیکھتی تھی نا تو مجھے کہتی تھی اماں پانی لاؤں، تو کہا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتی تھی، سکینہ پانی نہ مانگنا، شمر بڑے تماچے مارے گا۔ عزادارو بچی حسرت سے دیکھ کے گزر جاتی تھی۔ دعا کرو بیٹیاں کوئی چیز مانگے تو مائیں اتنی مجبور نہ ہو جو اولاد کو نہ دے سکے، عزادارو مر جاتی ہے۔ عزادارو نے امام کا میں نے سکینہ کے سوکھے ہونٹ دیکھے، کہاں ہونٹوں سے خون جاری، میری سکینہ کو ارے نہ زندان میں پانی ملا نہ راستے میں پانی ملا۔ آج آپ اسی شہزادی کے جنازے پہ آئی ہیں کہ جس کے گلے میں رسن بندھی ہوئی تھی، عزادارو چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی مڑ مڑ کے بابا کے لاشے کو دیکھتی ہوئی، ہائے میرے غریب بابا۔ عزادارو اتنے تماچے کھائے سکینہ نے بابا کے لاشے پر کہ کھڑے ہو کر بی بی نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ بابا ہر بی بی پلٹ کے آپ کی قبر پر آئے گی مگر بابا اب سکینہ نہیں آئے گی۔ عزادارو جب یہ کہا نا بابا سکینہ نہیں آئے گی تو عزادارہ نے امام کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شام کے زندان میں چھوٹی سی قبر، آج بھی قبر سے سسکنے کی آوازیں، اندر سے دم گھٹنے کی آوازیں، ارے سجاد ننھا سا لاشا ہاتھوں میں لے کے باہر آ گئے، ارے رباب کی گود میں لٹا دیا۔ روایتوں کے جملے ہیں جب گود میں سجاد لے کر آئے
ابھی بیوی کی شہادت نہیں ہوئی تھی، 2 جملوں کے لیے زحمت ہے، ابھی بیوی کی شہادت نہیں ہوئی تھی۔ کہا جب مولا سجاد گھٹے ہوئے زندان سے بیویوں کے درمیان لائے نا، کہا زندان میں کوہرام مچ گیا کہ ہائیو سکینہ مر گئی، ہائیو سکینہ مر گئی۔ عزادارو جب سکینہ ہوش میں نہیں آئی نا، دربان سے کہا تھوڑا سا پانی دے دو، عزادارو پانی چہرے پہ چھڑکا مگر سکینہ ہوش میں نہیں آئی۔ سید سجاد نے پتا کیا کہا؟ کہا اس کے بابا کا سر لا دو۔ ارے جیسے ہی سر حسین آیا، سکینہ نے چھوٹی سی آنکھیں کھولی، ہائیو میرا بابا آ گیا، ہائیو میرا غریب بابا، میرا بابا مجھے لینے آیا ہے۔ عزادارو جیسے ہی بی بی نے آنکھیں کھولی، جناب رباب نے پیچھے سے پشت کو سہارا دیا، روایت میں جیسے گود میں بٹھایا، سکینہ کی گود میں سر رکھا۔ اب جو سر دیکھا بچی نے، کبھی گلے پہ ہاتھ لگاتی، کبھی آنکھوں کو چومتی، رو کے جملہ کیا کہا؟ بابا بابا اپنے پاس بلا لو۔ ارے لبوں پہ لب رکھے، سکینہ کی سسکیاں رک گئی، زندان میں شور اٹھا، انا للہ، ماتم کرو، ننھا سا جنازہ، آیا تمہارا چوتھا امام، ننھا سا جنازہ۔ یا حسین، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ادھر وہ رکھتے ہیں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گیا، 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 تیرا سینہ نہیں لبدا بابا